الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان دنوں بڑی رحمتوں کے بادلوں تلے ہیں، رحمتوں تلے ہیں، ہمارے سروں پہ رحمت موجود ہے۔ رمضان شریف کی صورت میں تو تھوڑا سا میں اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ یقین رکھ لیں کہ دوزخ کے دروازے بند ہیں اس مہینے میں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اترے ہوں گے اس وقت بھی جب ان کا دل چاہے، اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذرا آپ کے سوچنے کی بات ہے، یہ فرمان نہ تو میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ کسی سیاسی آدمی کا ہے، نہ کسی عالم کا، مولوی کا، مفتی کا نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان شریف میں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ شیطانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا میری بات پہ غور کرنا ذرا۔ اچھا، یہ فرمان رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کریم کا فرمان ہے۔ یہ ہے تو سچ کہ وہاں پہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں، اور دوزخ کے دروازے ہم پہ بند ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے دوزخ کی حدت ہماری طرف نہیں آ سکتی کہ اس کے دروازے بند ہیں۔ جنت سے خوشبوئیں آئیں گی اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ شیطانیت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ جو 30 روپے کلو والی چیز 120 روپے کلو بیچ رہے ہیں ہم، وہ شیطان جس پہ ہم لعنتیں بیچتے ہیں سارا سال، ساری زندگی ہو گئی ہے، اس کو تو اللہ کریم نے زنجیروں میں باندھ دیا ہوا ہے۔ وہ تو یہ دہی بیچ ہی نہیں رہا، نہ ہی وہ کسی برے کام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کھلا ہوا ہے تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ سارے بزرگان دین کا فرمان ہے یہ کہ رمضان شریف میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہوا ہے، شیطانیت تو ہو نہیں سکتی۔ اب کون کر رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے شیطان، یہی کہہ سکتے ہیں نا آپ۔ اب شیطان کے وہ برادری اور بچے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ شیطانیت کون کر رہا ہے؟ ذرا سوچیں، جھوٹ کون بول گیا؟ ہم تو بول نہیں سکتے۔ چوری کس نے کی؟ ڈاکہ کس نے ڈال لیا؟ زنا کس نے کر لیا؟ عصمت کس نے لوٹ لی؟ عزت کس نے لوٹ لی؟ ماں کی گود کس نے اجاڑ ڈالی؟ قتل کس نے کر دیا؟ رشوت کس نے لے لی؟ ہم تو ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ شیطان کو تو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہوا ہے۔ جس کے ہم نے ذمہ لگانا تھا کہ یہ شیطان کر گیا ہے، اب وہ تو بندھا ہوا ہے۔ اب شیطانیت کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ۔ کیا خیال ہے؟ نہیں کر رہے ہم؟ یا اس بات سے کیا ہم نکل سکتے ہیں کہ شیطان کھلے بندوں پھر رہا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا رد عمل کیا ہے کہ ہماری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی۔ آپ یقین کریں، اس ماہ دیکھ لینا کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اب بھی تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں،
روزے رکھ رہے ہیں، روزے کھول رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ابھی تک ہم بھی زندہ ہیں اور کرونا بھی زندہ ہے۔ دعا قبول ہوئی، بیت اللہ شریف میں کی، مسجدوں میں کی، تہجد گزاروں نے کی، روزہ دار کر رہے ہیں، دعا قبول ہوئی۔ دعا کی عدم قبولیت ہی یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کریم ہم سے ناراض ہے، اللہ کریم ہم سے راضی نہیں ہے، ہماری آہ و پکار نہیں سن رہا، جبکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں تو بڑے وعدے کر رکھے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، ایسے اس نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کی سارگ سے بھی نزدیک ہوں اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، نہ بیت اللہ میں نہ مسجدوں میں۔ کوئی بندہ یہ بتا دے، 50 سال سے میں بھی سن رہا ہوں بیت اللہ شریف میں دعا ہوتی ہے، دعائیں کیا ہوتی ہیں میں وہ آپ کو سنانے لگوں گا جو اب بھی ہو رہی ہیں۔ آپ نے جب روزہ افطار کرنا ہے آپ بھی سنیں گے دعا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ سن لیجئے گا روزہ افطار کرنے کے بعد، آج بھی سنیں گے، آپ پورا مہینہ بھی سنیں گے دعائیں کیا ہو رہی ہیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، یا اللہ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ کشمیر آزاد کرا دے، یا اللہ اسلام کو دنیا پر غالب کر دے، یا اللہ اس کرونا کو ختم کر دے۔ اور کوئی دعا قبول ہوئی ہے؟ 50 سال سے بھی کہہ رہا ہوں کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، کیا وجہ؟ ہم کس کو منہ دکھائیں؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہاری بیت اللہ میں دعا نہیں قبول ہو رہی، تمہاری مسجدوں میں نہیں ہو رہی، تمہاری رمضان میں نہیں ہو رہی، تمہاری حج پہ نہیں ہو رہی، تمہاری عمرے پہ نہیں ہو رہی، تمہاری کہیں بھی دعا نہیں سن رہا خدا، کیا ہمارے پاس جواب؟ کوئی جواب نہیں، کوئی ہم پروف نہیں دے سکتے کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ مسجد کے ساتھ والے گھر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ دعا لگ گئی ہے، ان میں بیمار کوئی نہ ہو، بے اولاد کوئی نہ ہو، بے روزگار کوئی نہ ہو، مسجد کے ساتھ والے کوئی دعا نہیں قبول ہوئی۔ ہمیں سوچنا یہ ہے، اب اس میں الجھنا نہیں، مجھے معاف کر دینا، میں کہہ رہا ہوں یہ بات سچی ہے ویسے جو میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ اس میں بڑی باتیں ہیں، اس میں دعا کی قبولیت میں کوئی نہ کوئی وہ آپ نے وہ چھپا کے رکھا ہوگا مسئلہ، کہ اس میں اللہ کی مرضی ایسی ہے، اللہ کی منشا ایسی ہے۔ اللہ کی مرضی کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہی تو سن نہیں رہا، اس کی مرضی ہے نا، وہ تو دعائیں قبول کرتا ہے، وہ تو ضمانت دیتا ہے قرآن میں کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، لیکن ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، مجھے پتا ہے کہ وہ خدا ہی نہیں کر رہا نا، کیوں نہیں کر رہا؟ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان کی آیات کو نہیں یاد رکھنا، روزہ کھولنے کی کیا ہے، روزہ رکھنے کی کیا ہے، یہی بچوں کو سکھا رہے ہو، یہی پڑھ کے تم ایسے ہو رہے ہو۔ کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے کھولنا ہے، یہی بات ہے نا، یہ کافی نہیں ہے، اٹ از ناٹ اینف، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کو یاد کرانا، یہ یاد کرو۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لو، یہ اپنے قرآن سے ہدایت لو، کیوں نہیں لیتے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، کیونکہ آپ نے مجھ سے سیکھا ہوگا، کسی مولوی سے سیکھا ہوگا کہ یہ روزہ رکھنا ہے، اتنے بجے کھولنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے،
آپ روزہ تو رکھ ہی نہیں رہے، قرآن سے پوچھیں، وہ کہتا ہے مجھے تمہارے فاقوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی تم اللہ کی پسند کے کام نہیں کرتے، اس کی ناپسند جو ہے وہ کرتے ہو، جو وہ برے سمجھتا ہے کام جس سے اسے غصہ آتا ہے، تو روزہ ہے وہ نہیں، روزہ نہیں رہے گا، فاقہ کشی ضرور ہو جائے گی۔ فاقہ کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، روزہ ہماری اصلاح کرتا ہے، اندر کی تزکیہ نفس کرتا ہے، ہمیں کچھ اور تعلیم دیتا ہے، ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کمزور کرتا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کمزور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ عاجز، انتہائی عاجز بن جاؤ۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھوکے ہیں تمہیں ان کی بھوک کی شدت کا پتہ چل جائے کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا، بچوں کو یا کسی کو۔ تو اس میں وہ میں مختصر سی بات کر رہا تھا کہ اس میں وہ کرتا ہے کہ آپ کو وہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ روزوں میں صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایسے کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم ہماری دعا نہیں سن رہا۔ ہم کس دل سے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں؟ ہم افطاری اس نیت سے کروا رہے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا؟ کیا ہم افطاری اس نیت سے کروا رہے ہیں کہ کل کو ہم ووٹ لینے ہیں ہم نے؟ ہمارا افطاری کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اگر اللہ کریم کی رضا ہے کہ اللہ کریم کا فرمان ہے نا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے عزیزوں کو کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو وہ اگر اللہ کریم کا فرمان سمجھ کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، تو پھر تو بڑی بات ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلام کرتا ہوں میں، اگر یہ نیت کر کے کروا رہے ہیں۔ اور اگر یہ نیت کر کے کروا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے میرے مقاصد ہیں، کسی آفیسر کو افطاری کروا رہے ہو اس لیے کہ اس سے میرا مقصد ہے، کسی ایسے بندے کی افطاری کروا رہے ہو جس کے پیچھے آپ کا مقصد ہوگا، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، آپ کا بھی اور آپ کے گھر والوں پہ بھی وہ عذاب لائے گا، خوشیاں نہیں لائے گا، تکلیفیں لائے گا۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ روزے کو، اب یہ چھوٹی سی بات، یہ جو صبح کئی ٹن دہی بک جاتا ہے لوگوں کا رمضان میں صبح۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ دار ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک دہی نہ ہو روزہ جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتا ہے، اور اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روزہ تنگ کرے اور تمہیں احساس پیدا ہو جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مکھن کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، یار تم 3 گلاس لسی ہو، یار 4-5 گلاس لسی پی لیا کرو، تو وہ سارا دن پار، باقی تو میں اسی دے وچ لمحہ پہ کے وقت گزار دینا، روزہ کچھ بھی نہیں آنا۔ کیا کہتا ہے روزہ؟ بھائی وہاں سے کھاؤ پیو اچھا طریقے سے، جس سے پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے، تھوڑا سا کھا لو، اس میں کون سا منع ہے؟ اللہ کریم نے کیا ہوا ہے کہ آپ مکھن نہیں کھا سکتے، گھی نہیں کھا سکتے، آپ دن کو اسی میں رہو، کام کاج نہیں کرو، بس اتنا روزہ یہی ہے۔ شام کو کھا لو اور شام کو کسر نکال دینا، ایسی چیزیں جو مضر صحت ہے وہ بھی لانا، اسے دکھانا ضرور کہ تیرے حکم کی تعمیل ہم نے کر کے تو فاقہ کشی کی ہے، لیکن دیکھو ہمارے نظارے، سموسے، یہ پکوڑے ہیں، یہ رول ہیں، یہ پلان ہے، یہ ٹھیک ہے۔ نہ کرو، نہ کرو، روزہ رکھو، مجھ سے نہیں پوچھو، میں خود بھی ابھی طالب علم ہوں، نہیں میں کیا بتا سکتا ہوں؟ قرآن سے پوچھیں، اپنے ہادی اور رہنما سے پوچھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، یہ کس طرح فاقہ کشی میں چلا جاتا ہے،
اللہ کریم تو فرماتے ہیں تمہارے بھوکے رہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قربانی کا ہے، نہ تو تمہاری قربانی کا مجھے گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے. مجھے تو تمہارے دل کے تقوی سے مسئلہ ہے. اب تقوی کرنا ہے اس پہ ہم نے سب نے مل کے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے کو اچھے طریقے سے نبھائیں. اللہ کریم جن کاموں کو پسند کرتا ہے، چھوٹے سا فارمولہ ہے، اللہ کریم جن کاموں کو پسند کرتا ہے وہ دبا کے کرے، جن کاموں کو ناپسند کرتا ہے وہ بالکل نہ کرے، مطلق نہ کرے، چھوڑ دے ان کو. چھوڑ دینا بھی مشکل ہے یار، کیا چھوڑنا مشکل ہے؟ وہ کام جو اللہ کو اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، بات ختم. آپ میں ایک الٹا کام ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں حکم ایسا ہو رسول کریم کا، قرآن کا، جو ہمیں بھی پسند ہو، لیکن وہ قرآن کہہ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسا کام کرو جو اللہ کو بھی پسند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہو. ایسا کام کرو. آپ کہتے ہو ایسا حکم ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اگر تو ہمیں بھی پسند آ جائے. کیوں آ جائے بھائی؟ آپ ایسا کام کرو جو اللہ کو بھی پسند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہو. پھر روزہ رکھو، پھر روزے کا مزہ دیکھنا. پھر وہ اللہ کریم جو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس خاص انعام ہے، وہ انعام ملے گا. پھر دیکھنا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم پہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ رکھنے کے فیض و برکات کتنے ہیں. وہ اللہ کریم ہے. اگر اس کے لیے ہم اس کو بھوک کاٹیں گے تو وہ بہت ہی نوازے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اپنے روزے ٹھیک کریں، نجتیں ٹھیک کریں. والسلام والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.